الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سابقہ دروس میں ہم نے صبر اور اس کے بعد شکر اور اس کے مقابلے پہ کفر کے بارے میں بات کی تھی. آج کے درس میں ہم زبان کی حفاظت کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ بڑی اہم ترین چیز ہے. حتیٰ کہ ایک موقع پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل دیں، تو آپ نے فرمایا زبان دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اسی میں آدمی پنجابی بھی بولتا ہے، اردو بھی بولتا ہے، پشتو بھی بولتا ہے، انگریزی، ہر زبان بول رہی ہے، یہی ایک ٹکڑا. وہ کون سی ذات ہے جس میں اس نے اتنی لغات کو استعمال کرنے کی توفیق رکھی ہے؟ اسی کی ذات جو ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور وحدہ لا شریک ہے.
یفعل ما یشاء یحکم ما یرید ہے۔ ایک دن میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جو بندہ ان دو کے درمیان یعنی زبان اور دو پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ ان کی ضمانت دے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا تو اس کی جنت کا میں ذمہ دار ہوں۔ کیونکہ یہ زبان جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت لقمان کو فرمایا کہ ایسا کرو، ایک بکری ذبح کرو، اس میں جو سب سے بہتر گوشت کا ٹکڑا ہو وہ لے آؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس سے ایک ٹکڑا زبان کا اور دل کا لے آئے۔ کئی دنوں کے بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی اب ایک دفعہ پھر بکری ذبح کرو اور جو اس میں سب سے برا ٹکڑا ہو وہ لے آؤ۔ تو پھر بھی انہوں نے وہ زبان اور دل کا ٹکڑا پیش کیا۔ نے کہا بھی اللہ کے بندے تم پہلے لے آئے ہو یہ سب سے اچھا ہے۔ اب کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ صحیح راستے پہ ہے تو پھر سب سے اچھا ہے، اور جہاں تک دل کا تعلق ہے حضور نے فرمایا کہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہے اور بگڑ جائے تو گویا کہ سارا بدن بگڑ گیا۔ اور زبان ہی سے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، زبان ہی سے نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، سب زبان سے ہو رہا ہے، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے اسی زبان کو کوئی غیبت میں، بہتان میں، چغل خوری میں، گالی گلوچ میں استعمال کرے تو سب سے برا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو پاک باز بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑا مارا جائے گا۔ جس طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تو ان پر 80 کوڑے کی سزا بھی جاری ہوئی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہیں۔ یہود کے کوئی پڑھے لکھے لوگ گزرے تو انہوں نے کہا السلام علیکہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتے تھے تو کہتے تھے السلام، سام مانا موت، کہ تم پر موت ہو، سلامتی نہیں۔ السلام علیکم تو مانا سلامتی ہو تم پر، لیکن وہ کہتے تھے السلام علیکہ۔ تو بی بی عائشہ سے فرمایا وعلیک السلام واللعنہ، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکہ۔ تو اللہ میری سنے گا کہ ان کی سنے گا؟ تو اس لیے زبان کو بلا وجہ استعمال نہ کیا کرو کہ آدمی حد سے بڑھ جائے۔ اسی طرح ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ نے اشارہ کر کے بات کی کہ حضور یہ صفیہ جو ہے نا چھوٹے قد والی،
حضور نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو؟ قلت کلمۃ لو مدجت بالبحر، تم نے آج ایسی بات کی اگر دریا میں بھی ڈالو تو کڑوا ہو جائے گا۔ چھوٹا قد ہے، بڑا قد ہے، اللہ نے بنایا، تم کون ہو اعتراض کرنے والی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ماعز اسلمی سے زنا ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ اصبت حدا فاحکم ہو، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ پر حد جاری کریں۔ حضور نے رخ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے پھر آ گیا، اصبت حدا یا رسول اللہ، حضور نے پھر رخ پھیر لیا، وہ ادھر سے پھر آ گیا، یا رسول اللہ اصبت حدا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ منشا یہ تھا حضور کا کہ یا تو 3 دفعہ اقرار کرے، یا اگر 1 دفعہ 2 دفعہ کے بعد بھاگ جاتا ہے تو بھاگ جائے، کوئی مدعی تو ہے نہیں ہمارے پاس، وہ خود ہی اقرار کر رہا ہے نا اپنے گناہ کا۔ لیکن جب وہ 3 دفعہ طرف پر اقرار پہ پکا رہا تو حضور نے حکم دیا کوئی رجم کی جائے۔ رجم کی گئی، مر گیا، واپس آ رہے تھے نا لوگ رجم کر کے، تو کسی نے کہا کہ ایسے مر گیا ہے کما یقتل الکلب، جیسے کتا مرتا ہے، دیکھا نہیں کیسے پڑا ہوا تھا۔ حضور خاموش رہے۔ آگے آئے تو ایک گدھا مردہ پڑا تھا، آپ نے فرمایا یہ کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو مردار ہے، حرام ہے، ہم کیسے؟ انہوں نے کہا وہ جو گیلا کر رہے تھے مسلمان کا، وہ تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، بھائی کا گوشت کھانے سے اب تمہیں خیال نہیں آیا؟ تو زبان سے اللہ معاف کرے ایسے لفظ نکل جاتے ہیں جو ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اسی زبان سے ایسے کلمات خیر نکالتے ہیں کہ آدمی اس سے جنت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کی رات دکھایا گیا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے، ناخنوں سے اپنے چہرے کے اور اپنے بدن کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ پھر نوچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ چغل خور لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، آج اپنے آپ کو خود سزا دے رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کسی کی غیبت کرنا جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں بات کہے جو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اگر وہ بات اس میں ہو، مثلا وہ چور ہے، ہم نے کہا چور ہے، وہ شرابی ہے، ہم نے کہا، حضور نے فرمایا اگر اس میں وہ بات ہے تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات نہ ہو اور تم کہو تو بہتان ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور پھر یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے، کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا زنا سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن غیبت سے توبہ کرے تو معافی نہیں ملتی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ تو اسی لیے اس میں بہت بڑا مسئلہ اہم ہے، وہ بندہ نہ ملے یا معاف نہ کرے تو گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ وہ زنا سے بھی زیادہ سخت۔
ایک عورت تھی صحابیہ، اس بیچاری کو بخار تھا، بڑھاپا پھر بخار، تو وہ گالیاں دے رہی تھی بخار کو۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں حضور میں تنگ آ۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی ہے تو؟ تمہاری گالی دینے سے کیا ہو جائے گا اس کو؟ اگر صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی، اگر صبر نہ کر سکو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اور نے کہا حضور مجھے جنت ہی چاہیے، میں صبر کروں گی، اور میں توبہ کرتی ہوں آپ کے سامنے کہ جو کچھ میں نے اپنی زبان سے غلط استعمال کیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا قافلے کے ساتھ، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے بیچاری اکیلی ہے اور پیدل چل رہی ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کو سلام کیا، تو اس نے مجھے جواب دینے کے بجائے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ قرآن کی آیت پڑھی۔ میں نے کہا بی بی تمہارا نام کیا؟ فرمایا واذکر فی الکتاب مریم۔ اشارہ ہو گیا کہ میرا نام مریم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی اولاد ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں نے کہا تمہارے اولاد کا نام کیا ہے؟ کہا واذکر فی الکتاب ابراہیم وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ میں نے کہا اماں میرے سفر میں کھانا میرے پاس ہے، میں کھانا لے آتا ہوں، کھانا کھا لیں، سفر میں اکیلے آپ آ رہی ہیں۔ جب میں نے کھانا کھولا تو کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ میں تو روزے سے ہوں، روزہ تو اپنے وقت پہ کھلے گا۔ پھر کہتے ہیں میں نے سواری کو بٹھایا، بی بی کو سوار کیا، تو اس نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اب ہم منزل پہ پہنچ گئے، اس کے اولاد بھی آ گئی، بیٹے بھی آ گئے، سب آ گئے۔ ہم نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا بات کیا ہے کہ ہم 2-3 دن سے اکٹھے ہیں، بعض سوائے قرآن شریف کے یہ کوئی جواب ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم 40 سال سے سن رہے، ایسے کبھی قرآن کے علاوہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بی بی ہر بات پر آپ قرآن کی آیت استعمال کر۔ انہوں نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو لفظ نکلتا ہے اس پر پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، اور وہ لکھ رہے ہیں، اور قیامت میں محفوظ ہوں کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میری زبان پہ قرآن ہو، کوئی اور لفظ ہی نہ آئے، کوئی غلطی کر بیٹھوں اور قیامت میں اپنی زبان کی وجہ سے پکڑی جاؤں۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں اسی طرح بہتان ہے، غیبت ہے، چوری ہے، چغل خوری ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے، ایک دوسرے پر مذاق ہے، ٹھٹھا اڑانا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں آدمی کو ہلاکت میں لے جاتی ہے۔ اللہ ہمیں آپ سب کو بچائے، حفاظت فرمائے۔